السلام علیکم یا صاحب السجن۔ تو آج کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ میں مسجد کے برآمدے پہ بیٹھا ہوا ہوں، ہوا چل رہی ہے اور پرندوں کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں کی جائیں۔ اچھا، ہم ہمیشہ سے ایک بات سنتے ہوئے آتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ہیں جو ہماری عبادت کا سراسر فائدہ صرف ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی یار کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس 5 وقت کی نماز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی بہت زیادہ کوئی پریشانی ہو اور اچانک سے نا اذان کی آواز آئی ہو اور دل ایسا ہوا ہو کہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص میرے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ما سوا اللہ کے، تو پھر آپ جو ہے نا نماز کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، اور پھر نماز میں جب آپ جیسے ہی نیت باندھتے ہیں، نیت کے بعد سے ایک تو عربک ریسیٹیشن بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہن میں اندر کہیں اپنی دل کی بات اللہ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا رونے کا بھی دل چاہتا ہے، کبھی آپ کو رونا آئے تو ٹھیک، نہ رونا آئے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ نا دل کا غبار آپ نکالیں، اور سجدے میں آپ اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اچھا اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر کسی کا بہت الگ الگ طرح کے ڈیفنس میکینزمز ہوتے ہیں، تو کچھ سونا پسند کرتے ہیں، کچھ بھاگنا پسند کرتے ہیں، کچھ لکھنا پسند کرتے ہیں، بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی کوئی مسئلہ آیا تو اس میں اسکیپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز کا دورانیہ ہے، یہ بیسیکلی ہمارے لیے ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ آ چکی ہے ہمیشہ سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت کے پیچھے کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ کلیئر ہو جائے تو عبادت کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو شاید آپ میں سے آج کسی کو ان لفظوں کو سننے کی ضرورت تھی۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ سورہ ضحیٰ یاد کریں تو آپ کو نا پورا ماخذ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے دنیا کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایون ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کا بہت لونگ ون وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، ایٹ سم پوائنٹ کسی بھی چیز کا بس نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز وہ کن کی محتاج ہے ما سوا اللہ کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم تھام لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ہمارا جو دل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں جو تکلیف ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 100 طرح سے اس چیز کا جواب دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہر جاؤ، یہ چیز آپ کو سکھا دے گی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اسپیشلی جب آپ قرآن کی آیات پہ تدبر کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا نا ایک مائنڈ براڈ سوچنے لگ جاتا ہے، تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک سفر کا، جو سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بس یہ باتیں شیئر کرنی تھی، پھر کچھ ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر شیئر کروں گا۔ جو بھی، چاہے ایک ہی ویو کیوں نہ آئے، اس ایک شخص تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں جس کو ان لفظوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔